رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ چھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے۔ یاد رکھیے، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہو۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، بس تصویر بدلتی رہتی ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں۔ ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کی، آپ کو پریشان کیا، یقین جانیے آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، وہ سب حساب برابر کرتا ہے، تو ناانصافی نہیں کرتا۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند 1000 لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھا رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے، اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں، چن لیے جاتے ہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ آج کل رشتوں کی نہیں، مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ درخت جڑ سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ غم کی کیفیت میں مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ کسی کے سچے جذبات سے کھیلنے کا کھیل بدترین کھیل ہے۔ زندگی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک مختلف ہے۔ جو جس حالات سے گزرے، زندگی اس کے نزدیک وہی ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں، بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے بے سکون ہو۔ یاد رکھیے، فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتا ہے، وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتا۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزنی چیز مطلب ہے، جب یہ نکل جائے تو ہر چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتے ہیں کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ اپنا لیول بڑھانا یا گھٹانا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، بس دیکھنا یہ ہے کہ سامنے کون، کیسے اور کس ظرف کا ہے۔ جس محبت میں درد کسی ایک کے حصے میں آئے، وہ محبت کی اعلیٰ قسم ہے۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیے، اس سے آپ کا چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔
ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ محبتیں عزیز ہوتی ہیں، مگر جب یہ خیرات بن جائے تو کشکول توڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ بے وقوف سننے سے پہلے جواب دیتا ہے اور عقل مند سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ جب لوگ پیچھے ہٹے تو ان کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، بس ان کو خوش رہنے کی دعا دیں اور اپنے راستے تبدیل کر لیں۔ جو لوگ اپنی خامیوں کو مانتے نہیں وہ منہ کی کھاتے ہیں، اور جو اپنے انسان اندر جھانک سکتا ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے وہ بھی عطا کرے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں مت تولیے، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ انسان کو ہمیشہ اپنی اوقات، اپنی حقیقت، اپنی حیثیت نہیں بھولنی چاہیے، چاہے پھر کسی بھی جگہ ہو۔ انسان کا بقا کے لیے ضروری ہے۔ پھر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ بعض طلاق دنیا داری کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ سکون کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک مان ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے بغیر ہماری شخصیت میں ایک ادھورا پن بھی رہتا ہے ہمیشہ۔ دوسرے لوگوں کی رائے سے خوفزدہ نہ ہو، خطرہ مول لیں اور وہ کریں جو آپ واقعہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے سامنے جب کسی منافق کی منافقت ظاہر ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس سے رابطہ ختم کر دو، اس سے تعلق ختم کر دو، اس منافق سے دوری اختیار کر لو۔ کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا کتنا حیرت انگیز ہے کہ جو آپ کے دماغ میں چلنے والی تمام چیزوں کے بارے میں سننا چاہتا ہے۔ ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات معاملات کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ کچھ چیزوں کی حقیقت تھوڑی دیر سے کھلتی ہے۔ مشکل ترین فیصلہ، جب آپ کو کسی شخص سے اسی شخص کی خاطر دور ہونا پڑے۔ پتہ ہے الفاظ بھی روتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ان کی سسکیاں صرف لکھنے والا ہی سن سکتا ہے، پڑھنے والا نہیں۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیے کہ آپ کے پاس نفرت، پچھتاوا اور ڈر، خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو۔ کچھ کہہ کے اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں کہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر، قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ جو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو اس کی بھوک پیدا کرو۔ کچھ لوگ ہوتے تو آپ کے ہیں، لیکن حقیقت پسندی کی وجہ ساتھ دوسروں کا دیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رو کر بہا دیتے ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں پاگل، بھلا اتنی چھوٹی سی بات پہ بھی کون روتا ہے۔ لوگ آپ کو آپ کی خامیوں سے خریدتے ہیں اور سوچ سمجھ کر آپ کو بیچتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بجھا ہوا انسان ملے تو اس سے اس کی خوبیوں پر بات کرو، اس کے دل کی خوبصورتی پر گفتگو کرو، اس سے اتنی بات کرو کہ وہ لوٹ آئے اور روشن ہو جائے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ بعض اوقات اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جانا تکلیف دہ تعلق برقرار رکھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کر اعتبار کیا کریں۔ ہمدرد کو درد بنتے دیر نہیں لگتی۔ ہمدرد سے جب ہم نکل جائے تو پھر درد ہی بچتا ہے۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں،
اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ اگر مرنے والوں کی ہزار غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈھانپی جا سکتی ہیں تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ نفرت اتنی خالص چیز ہے کہ ہو جائے تو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یاد رکھیں، معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والا ہوتا ہے، چالاکی کرنے والا نہیں۔ سنتا درد کا احساس تو اپنوں کو ہوتا ہے، جب درد ہی اپنے دے تو احساس کون کرے گا؟ بول کر تمام شک و شبہات دور کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں اور لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بن جاتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بن جاتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بن جاتی ہے، آٹا نرم ہوتا ہے تو روٹی بن جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر انسان بھی نرم ہو جائے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اس طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف پیار ہی نفرت کو ختم کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کی قدر کریں جن کی وجہ سے آپ اس مقام پر ہیں۔ کہاں پر کیا ہٹنا ہے، یہ جذبات جس کے اندر ہیں، چاہے دنیا فقیر سمجھے پھر بھی وہ سکندر ہے۔ مثال دینا آسان ہے، مثال بننا دشوار ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف نہ بنو۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ اچھے لباس سے مہکتی خوشبو پر بد اخلاقی کی بدبو غالب آ جاتی ہے۔ ملنے کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات ملتے ہوں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جتنا جلدی انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، اتنا جلدی ہی اس کی دنیا اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانی سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جسے رب کی ناراضگی کی پرواہ ہو، وہ لوگوں کی ناراضگی سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسرے کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ جب ہم ہر بات کا اپنا ایک مطلب نکالنے لگتے ہیں تو پھر کسی دوسرے کی دلیل ہمیں کم ہی سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گم شدہ چیز ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہوں کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف اور ایمان ہے۔ بات کو پہلے دیر تک سوچو، پھر منہ سے نکالو اور پھر اس پر عمل کرو۔ جب بھی مانگو رب سے، رب کو مانگو، کیونکہ رب تمہارا ہو گیا تو سب تمہارا ہو گیا۔ میرا واسطہ ہے اس خدا سے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ جھک جانا ہی محبت ہے جس کا ثبوت سجدہ ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچا رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلودہ ہو
وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ مایوس نہیں ہوں میں، کیونکہ مشکلیں دینے والا ہی آسانیاں بھی دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے، مگر منافق نہیں۔ تیز دانتوں کے درمیان زبان کی سلامتی کا راز فقط اس کی نرمی اور لچک ہے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کا بھی ہوتا ہے۔ ساری خوبیاں ہر کسی میں نہیں ہوتی، کوئی خوبصورت ہوتا ہے تو کوئی وفادار۔ دولت سے گھڑی تو خریدی جا سکتی ہے، لیکن وقت نہیں۔ ساتھ تو زندگی بھی چھوڑ دیتی ہے، پھر لوگوں سے شکایت کیسی؟ ہم کسی کے لیے ضروری تب ہوتے ہیں جب تک ہماری جگہ انہیں کوئی اور نہیں مل جاتا۔ بے شک مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ دنیا کا سہارے۔ ٹوٹنا تکلیف نہیں دیتا، ٹوٹ کر جوڑے رہنا تکلیف دیتا ہے۔ آج کل ضرورت طے کرتی ہے کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئی زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا خمیازہ زیادہ ہے۔ اس توجہ کا کوئی فائدہ نہیں جو کسی کو احساس دلا کر حاصل ہو۔ علم انسان کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ یہ فطرت ہے، ہم انسانوں کی محبت نہ ملے تو صبر نہیں کر پاتے، مل جائے تو قدر نہیں کر پاتے۔ بعض لوگ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جس میں پاؤں نہیں دل تھک جاتا ہے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ دعا کرتے وقت اپنے پیاروں کو یاد رکھا کریں، کیونکہ صادقین کے درمیان محبت دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اور پھر سب کچھ خدا کے حوالے کر کے مطمئن ہوتے ہیں، اداس نہیں۔ ہم کتنے صحیح اور کتنے غلط ہیں یہ صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب بھی ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ کوشش کرو بنا مطلب کے اچھا بنے، مطلب کے لیے تو ہر کوئی اچھا ہی بنتا ہے۔ جو محبت عزت دے کے سجائی جاتی ہے، یقین مانو وہ ہمیشہ نبھائی جاتی ہے۔ ٹھیک وقت پر پیا گیا کڑوا خون انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتا ہے۔ وہ تھپڑ جو انسان کے خلوص کے بدلے پڑتا ہے وہ انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کچھ لوگ بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ بس دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی تو زندگی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ کسی سے الگ ہو جانے کے بعد زندگی بہت آسان اور بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔
جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سب سے زیادہ اذیت کا شکار ہم جیسے لوگ ہی رہ جاتے ہیں، جو اپنے جذبات کو لے کر مخلص ہوتے ہیں، جنہیں ان لوگوں کی باتیں نہیں بھولتی، اور وہ لوگ بڑے آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ ہنسی خوشی انہیں ہماری یاد تو دور کی بات ہمارا خیال بھی نہیں آتا۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ لوگ پچھتائیں گے، یقین جانی انہیں خیال تک نہیں آتا۔ پچھتاوا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اداسی ہے کہ رگ رگ میں بسی ہے، مطمئن ایسے ہوں کہ ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کر گزارتے ہیں، اور ان کی بھی جو روتے دھوتے گزارتے ہیں۔ بات آپ کے ہنسنے یا رونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پر مجبور نہیں ہوا ہو۔ چاہے ہنس کر گزارے یا رو کے، کسی دوسرے کی آنکھوں میں نمی کا سبب اپنی ذات کو کبھی مت بدلنے دیجیے۔ بس یہ سوچیے کہ اللہ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی کی آہ مت لیجیے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، تو بہادر بنیے، رب پر توکل رکھیں اور مسکرایا بھی کریں۔ کبھی کبھی اندر کی گھٹن سے دل اور دماغ اس حد تک تکلیف میں آ جاتا ہے کہ رو لینے سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر امان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کا خزانہ دیتا ہے، عزتیں انسان کے مقدر بن جاتی ہیں، انسان سے ایسے گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کا عمل اور سب الفاظ اللہ سے شروع ہونے لگتے ہیں اور الفاظ اللہ پر ہی ختم ہونے لگتے ہیں۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیتے ہیں۔ تم کیوں بھول جاتے ہو جس شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے؟ اس کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ اپنی زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں، پھر وہ ذات آپ کی زندگی کو اس طرح بدل دے گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا تو کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈال ہے تو کوئی ضرورت سے پریشان، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی گھنٹی پر لٹکی خواہشوں کی گٹھری سے۔ رشتوں کی تھکاوٹ میں پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ بات کے اندر کی بات کو سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ رشتوں کو غلطیاں کمزور نہیں کرتی، بلکہ غلط فہمیاں کمزور کر دیتی ہیں۔ جہاں خلوص اور احساس کا رشتہ موجود ہو، وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، مگر وہ نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہی سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ خود کو بدل لیتی ہے۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ واسطہ پڑتا ہے تو نسلوں کا پتہ چلتا ہے، باتوں سے تو ہر کوئی خاندانی لگتا ہے۔ جن رشتوں میں ایک دوسرے کو ہمیشہ دل سے عزت دی جائے، وہ برے حالات میں یا مجبوری میں خاموش تو ہو جاتے ہیں مگر ٹوٹتے نہیں کبھی۔ یاد رکھیے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ سب جو آپ لڑائی کے دوران کہتے ہیں ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اس کو بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھ کو وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔
جب دل دکھتا ہے تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ بے بسی انسان کو مار دیتی ہے، ورنہ جینا کون نہیں چاہتا۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا زندگی شروع ہو گئی ہے۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلاتے ہیں وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلاتے ہیں وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ کبھی کبھی ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ آسانیاں تقسیم کریں، مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ آج کل خود کو غلط ہوتے ہوئے بھی صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہوتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنا۔ سب دریا کا بھی بوجھ دیکھا ہے ہم نے، بوجھ پڑتے ہی کناروں سے الجھ پڑتا ہے۔ لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجہ ہی تلخ یا میٹھا بناتا ہے۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھے اور اوپر جو رب کی ذات ہے اس پر توکل رکھے۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون کون ساتھ چلتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کے بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی مطلب کے۔ شعروں کی کتابوں میں الفاظ نہیں ہوتے، ہر ایک شکن خود میں ایک پوری کہانی ہے۔ انسان جب تکلیف میں ہو تو اسے اللہ اور ماں ہی یاد آتے ہیں۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ ہمیشہ بولنے میں احتیاط کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کچھ نرم دل لوگوں پر ان الفاظ کا کیا اثر ہوگا۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ لوگ تب تک آزمانا نہیں چھوڑتے جب تک ہم مفاد نہ پا جائیں۔ ہمت کبھی نہ ہارے، کیونکہ دھوپ کتنی بھی تیز ہو سمندر سوکھا نہیں کرتے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے۔ رشتے خون کے بھی ہوں تو نبھائے احساس سے ہی جاتے ہیں۔ کسی کا سکون چھین دینے کا کفارہ محض عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ چاند ثابت کرتا ہے کہ کچھ چیزیں فاصلے پر ہی اچھی لگتی ہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بے جان نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا ہونے نہیں دیتا۔ جن کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے، پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ طلب فرصت کا نہیں، توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ دکھ سنانے کو فقط خدا ہی تو ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ لوگوں کی ضرورت کا آپ سے وابستہ ہونا آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کوشش کریں کسی کے کام آ سکیں۔ زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔
وقت گزر جاتا ہے لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے، کبھی دل پہ کبھی روح پہ۔ جنازے سے پہلے بھی انسانوں کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھیں۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش موبائل چارج کر لیتے۔ اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کہ کاش کچھ نیک اعمال کر لیتے۔ وقت بھی تیز رفتار سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کامیابی کا لفظ بھی کام سے شروع ہوتا ہے۔ تاریخ تو صدیوں میں اتنی ہی فقط بدلی، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ کسی پیاسی چڑیا کو پانی پلا دینا بھی محبت ہے۔ یاد رکھو نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور نہیں، غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہے تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ کسی کو آزمایا نہ کریں، کیونکہ ضروریات، کمزوریاں اور مجبوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں، رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ رشتے نبھائے نہ چاہے تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ اکثر لوگ رشتوں کی گیلی زمین پر پھسل جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو رشتے نبھانے کے لیے نہیں بلکہ رشتے وقت گزارنے کے لیے بناتے ہیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھا رویہ بھی تخلیق کرنا چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے حق دیا ہو۔ غلطیاں بے شک کریں لیکن کسی کے ساتھ غلط نہ کریں۔ اپنوں سے ہی سیکھا ہے، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کچھ لے کر نہیں آتے، پھر ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ بھی لے کر نہیں جاتے۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔